السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے، نہ کوئی قوم دنیا میں گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال جیسا عظیم الشان فن ایجاد کیا، جس کے بدولت آج 5 لاکھ اشخاص کا حال معلوم ہے۔ یہ ساری کاوشیں اس لیے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ترین اور مستند ترین حالات تدوین ہو سکے۔ قرآن کا اعلان ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، جو رسول خدا تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضور کے اخلاق و عادات، سیرت و کردار کے بارے میں پوچھا گیا تو مزاج دان نبوت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جامع بلیغ جواب دیا، کانا خلقہ القرآن۔ محترم حضرات، خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس عملی مجسمہ کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کے مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ موجود ہے۔ الغرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت اور سیرت نبوی ہے۔ محترم حضرات، جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات سے کرتے ہیں، ہر آن ایک نئے قلبی عمل یا جذبہ یا احساسات سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی ہم راضی ہوتے ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے ہمیں ایک عملی سیرت کی ضرورت ہے جو انہی راستوں پر ہمارے نفس کی غیر معتدل قوتوں کو لے چلے جن پر مدینہ منورہ کا بے نفس انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، مصیبتوں پر برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود، خاکساری، غرض کے نشیب و فراز، بلند و پست۔ ان تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہم کو عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ مگر وہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہمیں سرگرم اور شجاعانہ قوتوں کا خزانہ تو مل سکتا ہے مگر نرم اخلاق کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں نرم خونی کی بہتات تو ہے مگر سرگرم اور خون میں حرکت
اور حرارت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں۔ انسان کو اس دنیا میں ان دونوں قوتوں کی معتدل قوتوں کی ضرورت ہے، اور ان دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثال صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مل سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کو سیرت رسول سے مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ اگر زندگی کے ہر موڑ پر ہدایت چاہتے ہو تو آؤ اس مینار نور کی طرف، آؤ اس ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس کی سیرت مطہرہ وہ آئینہ ہے جو انسان کو افراط و تفریط سے نکال کر اعتدال کے راستے پر لاتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ انسان پر یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ انسان کو مختلف اکائیوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ زندگی مادی، اخلاقی اور روحانی اقتدار کے مجموعے کا نام ہے۔ زندگی فرار نہیں، جد و جہد سکھاتی ہے۔ زندگی کنارے بحر پر کھڑے ہو کر تماشا کرنے کا نہیں بلکہ تلاطم دریا میں اترنے کا نام ہے۔ زندگی قنوطیت نہیں، رجائیت کی علمبردار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ صرف اہل اسلام کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان دوست کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار پاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہر گوشہ ہر اس انسان کے لیے جو اپنی اور انسانیت کی بھلائی کا خواہاں ہے روشن اور واضح سبق ہے، اور سبق یہ ہے کہ انسان کا شرف پاکیزہ سیرت ہے۔ جو انسان پاک سیرت نہیں وہ صورت میں انسان تو ہو سکتا ہے مگر جوہر انسانیت سے محروم ہے۔